سر پہلے تو اگر یہ بتا سکیں آپ کے سیاسی مخالفین تو مطلب ان کے جماعتوں کے لیڈران بھی اور ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ بھی یہ الزام لگا ہی رہے تھے، اور آج اس میں شامل ہو گئی آپ کے ایک ایم این اے کی آواز بھی، عامر لیاقت صاحب کی بھی، اور سب یہ کہتے ہیں کہ خط جعلی ہے اور آپ کو علم ہے اس بات کا، بلکہ شاید آپ کی مدد سے، آپ کی کہیں نہ کہیں میں معاونت مشاورت شامل ہے اس خط کے مراسلے کے بنوانے میں، کیا کہیے گا؟ وسیم بھائی یہ پہلے گیلانی صاحبان نے بات کی تھی، جی ہاں پھر میں نے دیکھا کہ مریم صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ابھی 1-1.5 گھنٹے پہلے اور لوگوں نے بھی۔ جی میں آپ کے پروگرام پہ اس کو بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ مراسلہ جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ فیک نہیں ہے، یہ اوتھینٹک ہے، اور یہ صاحبان ذمہ دار صاحبان جو ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہی ہیں یہ نامناسب ہے۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، مریم صاحبہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈرافٹ ہوا ہے دفتر خارجہ میں۔ بہت افسوس کی بات ہے، آپ دفتر خارجہ کے جو آفیسرز ہیں ان کے پروفیشنلزم کو آپ کوشچن کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بڑے پائے کے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، اور کوئی من گھڑت کام نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ الزام لگا رہے ہیں ہمارے ایک سفیر پر جو کہ گریڈ 22 کے آفیسر ہے، اور ان کا ریکارڈ دیکھیے، بڑا ستھرا صاف ریکارڈ ہے، پائے کے سفیر ہیں۔ انہوں نے جو ان کی گفتگو ان سے ہوئی، انہوں نے منوان دیانتداری سے اس کو رپورٹ کیا، نہ زبر کی نہ زیر کی۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ من گھڑت ہے، افسوسناک ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو وہاں سے فی الفور نکال دیا گیا اور واشنگٹن سے برسلز بھیج دیا گیا۔ نامناسب بات ہے، آپ کے علم میں ہے وہ سمری کب موو ہوئی، وزیر اعظم سے منظوری ہوئی، ان کا وہاں جو ٹینیور ہے وہ امریکہ میں مکمل ہو چکا تھا، گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، انہیں کسی امپورٹنٹ جگہ پہ لگنا تھا، ہیڈ کوارٹر میں ان کو لانے کی گنجائش نہیں تھی، تو ان کو برسلز بھیجا گیا، اور وہ ایک روٹین کا ٹرانسفر تھا، اسے بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور شاہ صاحب آپ اس بات کو بھی یعنی اسی انداز میں آپ اس چیز کو بھی جس طرح آپ نے اس بات کی تردید کی واشگاف الفاظ میں واضح لگی لپٹی رکھے بغیر، آپ انہی واشگاف الفاظ میں اس بات کی بھی بلا خوف تردید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا منوان وہی وہ خط ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، یا منوان وہی وہ خط ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں NSC میں دکھایا گیا ہے؟ کیونکہ ایک الزام یہ بھی آ رہا ہے نا کہ بھائی ان کی فائنڈنگز کے بعد مزید گورنمنٹ نے اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، تو آپ یہ بھی گارنٹی لیتے ہیں کہ نہیں صاحب جو انہوں نے لکھا منوان وہی ہے نکال؟ دیکھیے گورنمنٹ، دیکھیے وہ ایک کیبل ہے جس میں ایڈ کرنا یا اس پہ کچھ ڈیلیٹ کرنا بالکل ممکن نہیں ہے، اس پہ کچھ ایڈ نہیں کیا گیا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے صاحبان غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب یہ چونکہ آپ کا میں نے ظاہر اس میں کردار بڑا بیکاز آف بینگ فارمر فورن منسٹر بڑا ریلیونٹ ہے آپ کا کردار، تو آپ کے علم میں اب تو ظاہر ساری بات کھل چکی ہے نا، مراسلہ سامنے آ گیا، اس کے نکات بھی سارا کچھ ملک کا نام تک آ گیا، تو آپ کے علم میں کب آئی تھی یہ بات کہ یہ سب اس طریقے سے ایک کیبل آئی ہے؟ جب ان کی وہاں نشست ہوتی ہے، اس نشست کے بعد، اور وہ غالباً 7 مارچ کو ہوتی ہے، اس نشست کے بعد جو کہ نو کانفیڈنس کی موشن داخل کرنے سے پہلے ان کی نشست ہوتی ہے، اس کے بعد میرے علم میں آتی ہے جب بات، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اس کا ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اس کا ملاحظہ کرتا ہوں، غالباً میں اگر میری میموری فیل نہیں کر رہی تو کوئی ان کے مراسلے آنے کے کوئی 1 یا 2 دن بعد میری نظر سے وہ گزرتا ہے مراسلہ، اور جب میرے علم میں آتا ہے تو میں اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہوں اور وزیر اعظم سے ان کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ ایک چیز آئی ہے جو قابل غور ہے اور مجھے اس پر تشویش ہے، اور میں نے مختلف جو ہمارے
اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس کی اطلاع دفتر خارجہ کر دیتا ہے. ہمارے جو سفیر ہیں So you were the one who brought it into notice of Prime Minister of Pakistan, being a foreign minister. جی جی ٹھیک ہے. اور آپ کیا جی سفیر صاحب اس میں جی بحث کر رہا تھا کہ اس میں جو جس نوعیت کی گفتگو تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ایمبیسڈر کی بھی یہ اسیسمنٹ تھی اور فارن آفس کی بھی یہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ ڈیمارش ہونا چاہیے. اور اس پر پھر میرا بھی اپنا اوپینین یہی تھا کہ یہ ڈیمارش بنتا ہے کیونکہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہے. اس کنسلٹیٹیو پروسیس سے ہم نے مختلف جگہ سے اس پر رائے لی اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ چیز ایوالو کی, تبادلہ خیال ہوا, اس کی نوک پلک کو, اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ بالآخر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے جب وہ کمیونیکیشن رکھی جاتی ہے اور جو ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی اس رائے پر آتی ہے کہ ڈیمارش بنتا ہے اور دفتر خارجہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ فی الفور ان کا ڈیمارش کیجئے. یہاں پہ بھی کیجئے, اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بھی کیجئے. میں اسی دن لوٹتا ہوں چین سے کیونکہ وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا میں ممبر تو تھا لیکن میں ملک میں موجود نہیں تھا, اس لیے میں میٹنگ میں موجود نہیں تھا. جو فیصلے تھے وہ میرے سامنے پیش کیے گئے. فیصلہ ایک یہ تھا کہ ڈیمارش کیا جائے تو ہم نے اسی رات فی الفور کوئی وقت ضائع کیے بغیر اس کو ڈیمارش کر دیا. اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ جو پارلیمان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے اور ان سے بھی جو اس کے سیلینٹ پوائنٹس ہیں شیئر کیے جائے. مراسلہ تو ہم نہیں دکھا سکتے تھے لیکن ان کو مطلع کیا جائے. اس مراسلے کے آنے کے بعد شاہ صاحب پھر آپ نے متعلقہ ان کے سامنے رکھا جس کا وسیم بھائی جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. اب وہ واویلا کر رہے ہیں بھائی آپ کو آنا چاہیے تھا, آپ کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کو دعوت دی گئی, آپ کو بلایا گیا, آپ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے تو سر چونکہ یہ کیبل کا آنا تو معمول کا ایک عمل ہوتا ہے لیکن اس کیبل کا کانٹینٹ اس کو بہت غیر معمولی بنا رہا تھا تو اس وجہ سے اس کیبل کے پڑھنے کے بعد آپ نے متعلقہ سفیر سے بات کی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ جو کیبل ہے یہ ہماری نظر میں اتنی حساس تھی کہ اس کو ایک نان سرکولیشن کیبل جس کو کہتے ہیں نا اس کو بنایا گیا. اور یہ it was not for it was for very for your eyes only, very limited audience تھی. yes very limited audience تھی. جی نہیں, it was directed towards the foreign secretary اور لمٹ کی گئی تھی جس کی سرکولیشن بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس گفتگو کی کچھ اس میں سینسٹیوٹی اس قسم کی تھی جو کہ سرکولیشن مناسب نہیں سمجھا کی جائے. نہیں سر, میں سرکولیشن سے بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کی متعلقہ سفیر سے یعنی پھر بات ہوئی فون پر یا کسی والے سے کہ یار یعنی ٹو فردر انلائٹن یور سیلف کہ یہ کیا ہوا تھا؟ ان کی فارن سیکرٹری صاحب سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے معلومات حاصل کی اور انہوں نے بتایا اور سفیر نے بھی مجھے پھر آگاہ کیا کہ اس کی کیا ہے اور تفصیلات انہوں نے کہا کہ کیبل میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور تو آپ کی جب ان سے گفتگو بھی ہوئی تو اس میں انہوں نے وہی باتیں کی مور اور لیس جو کہ وہاں لکھی ہوئی تھی, اس کیبل میں لکھی ہوئی تھی. جی جی ٹھیک ہے.